السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے 4 محرم الحرام کا ایک ایسا روحانی پیغام، ایسا روحانی وظیفہ، ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو آپ کے شوہر اور بھائی کے رزق کے دروازے کھول دے گا، روزی میں برکت آئے گی اور آپ کا گھر اللہ کے فضل سے بھر جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ایک عظیم وظیفہ اور خاص دعا ملے گی جو صرف 4 محرم کو کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل غوثیہ وظائف۔ اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینوں میں گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے اور عبادت کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ اور اس سے پہلے کے دن خاص اہمیت رکھتا ہے، یعنی عاشورہ 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم الحرام کا روزہ۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 محرم الحرام کا روزہ ساتھ ملا لو، اس طرح سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی۔ یہودیوں کے لیے یہ دن بہت فضیلت کا دن ہے، لہٰذا اسی لیے 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ اگر آپ 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا اور عبادت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غوثیہ وظائف کے پیارے ناظرین، اسلام میں شوہر اور بھائی کی زندگی میں برکت لانا اور ان کے لیے دعا کرنا ایک نیک عمل ہے، کیونکہ یہ ایک محرم رشتے ہیں۔ عورت کی دعا اپنے گھر والوں کے لیے سب سے جلدی مقبول ہوتی ہے، خاص کر شوہر اور بھائی کے لیے۔ شوہر کے لیے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کرم اور محنت میں برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ بھائی کے لیے دعا کرے گی تو اپنا جو اس کا کیریئر ہے وہ سیف ہو جائے گا، حلال انکم ملے گی اور برائیوں سے حفاظت مل جائے گی۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا وظیفہ بتاؤں گی۔ بہت ہی زیادہ برکت والا یہ وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے میں محرم کی تاریخی اہمیت آپ کے سامنے واضح کرتی چلوں کہ محرم الحرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے گزرنا، بنی اسرائیل کو نجات ملنا، عاشورہ کے دن کا روزہ، کربلا کا دردناک واقعہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، صبر، شجاعت اور یقین، یہ سب محرم الحرام کی اہمیت ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کروں گی، اس سے پہلے میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی چلوں جو آج کے حوالے سے ہے اور بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو کاپی پینسل لے لیں اور آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے میں یہاں پر نوٹ بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، نیت آپ نے کرنی ہے کہ صرف اللہ کی رضا اور شوہر بھائی کے رزق کے لیے، اگر صرف شوہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی، یا صرف بھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نیت کریں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں
پھر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لینی ہے. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. سورہ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. کب؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. جب دوسری رکعت پر آپ آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھ لینی ہے. میں یہاں پر نوٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. آپ اس کو سن لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو. آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ فلق آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب نوافل اینڈ ہو جانے ہیں، ختم ہو جانے، آپ نے سلام پھیر لینا ہے، تب آپ نے ایک تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے. وہ تسبیح ہے، غور سے سن لیں، یہاں پر میں آپ کی آسانی کے لیے نوٹ کر دیتی ہوں. آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے یا وہاب کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے یا رزاق کی تسبیح پڑھنی ہے. پھر آپ نے یا کریم کی تسبیح پڑھنی ہے. یہاں پر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا وہاب، یا رزاق اور یا کریم، یہ تینوں نام آپ نے ان کو 300 کی تعداد میں پڑھنا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خاص طور پر شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے نام لے کر رزق، برکت اور روزی کے لیے دعا کریں. میری ایک بہن ہے، انہوں نے 4 محرم الحرام کو ان کے شوہر کی جاب چلی گئی تھی، ان کے لیے عمل کیا تھا. پچھلے ماہ محرم کی بات ہے، اور وہ خود کہتی ہیں کہ ایک ہی مہینے کے اندر ان کو جاب مل گئی بہت ہی اچھی جگہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ جن کے شوہر اور جن کے بھائی بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو میری ایک بہن ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کیجئے. ان کے شوہر کے کاروبار میں بہت زیادہ تنگی آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص نظر کرم فرمائے. انہوں نے خاص دعا کی درخواست کی ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے ان کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے نکالے، سب کو سب پر اپنی رحمتوں کے اس ماہ محرم الحرام میں دروازے کھول دے. آمین بجاہ نبی الامین.